فائدے آپ کی خدمت میں لکھے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص اصحاب کہف کو لکھ کر اپنے پاس سفر حضر میں رکھے گا یا اپنے سامان میں اس کو رکھے گا تو ہر طرح کے خطرہ، چور، ڈاکو یا پانی میں ڈوبنا یا آگ میں جلنے سے اللہ پاک اس کی حفاظت فرمائیں گے اور کسی قسم کا اس کو نقصان نہ ہوگا اور سفر بخیریت ہوگا۔ اگلا فائدہ لکھا ہے، اگلا فائدہ کہ اگر اصحاب کہف کے نام لکھ کر اپنے مکان یا چھپر یا سامان میں رکھے تو ہر طرح کی حفاظت میں رہے گا اور کبھی اس جگہ کو آگ نہ لگے گی۔ بسیار مجرب ہے، یعنی بہت زیادہ مجرب ہے، آزمودہ ہے۔ اگر کسی جگہ آگ لگی ہو تو اصحاب کہف کو وہاں سفید کپڑے پر لکھ کر آگ میں چند سنگریزے باندھ کر یا کاغذ پر لکھ کر ڈالیں تو آگ بجھ جاتی ہے۔ اصحاب کہف لکھ کر لکڑی میں باندھ کر زمین کے چاروں طرف چکر دے کر پھر درمیان کھیت کے گاڑ دیں تو اس کھیت میں کوئی جانور یا چوہا نہ آئے گا اور نہ کسی دوسرے طریقے سے نقصان ہوگا، بفضل تعالی حفاظت ہوگی۔ اگر ان ناموں کو لکھ کر کسی کتاب یا غلے میں رکھیں تو دیمک، کیڑے وغیرہ اور چوروں سے حفاظت رہے گی اور وہاں پانی بھی آ جائے تب بھی نقصان نہیں ہوگا۔ اگلا لکھا ہے کہ اگر کاغذ پر لکھ کر درد ذہ ڈلیوری عورت کے بائیں ران پر باندھیں تو بچہ فوراً پیدا ہوگا، یا مٹی کے پیالے پر لکھ کر عورت درد سے والی دونوں ہاتھ رکھ کر زمین پر زور سے توڑے تو بھی بچہ فوراً پیدا ہو جائے گا۔ اگلا فائدہ ہے کہ اگر مٹی کے پیالے پر لکھ کر جہاں دریا زمین میں ڈھا لگاتا ہو زمین کے اندر دفن کر دیں تو اس جگہ سے دریا ہٹ جائے گا اور پھر کبھی اس جگہ نہیں آئے گا۔ دریا نہ واندے سدا ہے کمنی، دریاؤں کے رخ بدلتے ہیں اور پھر شہروں کے شہر اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ بہت زیادہ میں نے ایک دریا کا دیکھا، بکھر کے ساتھ ٹرکوں کے ٹرک جالوں میں باندھ کے ڈال رہے تھے۔ بھائی میرے سامنے تو نہ سوئیں، ابھی بھی نہیں اٹھے، میرے سامنے نہ سوئیں، اوٹ میں جہاں دی صاحب سو جائیں، باہر جا کے سو جائیں، میرے سامنے نہ سوئیں۔ ڈرائیور کے ساتھ جو بندہ سوتا ہے نا، ڈرائیور ڈرائیونگ نہیں کر سکتا۔ کیوں بھائی ایسا ہے؟ بعض ایسے ڈرائیور ہوتے ہیں بڑے سخت مزاج، اور گاڑی ایک طرف کھڑی کر دیتے ہیں، کہتے ہم نہیں سفر کرتے، یہ ہمارے ساتھ سو رہا ہے۔ ڈرائیور کے ساتھ تو نہ سوئیں، باقی دائیں پیچھے بے شک خون خون خراٹے ہوتے ہیں، ڈرائیور کے ساتھ والی سیٹ پہ نہ سوئیں۔ تو ٹرک جال میں پتھر ڈال ڈال کے انہوں نے ڈالے اور دریا نہیں مانا۔ آخر کار دریا نے قبرستان اٹھانا شروع کر دیا۔ نیچے سے ایسے کاٹتا ہے دریا، نیچے سے، اور اوپر پھر مٹی گرتی ہے، ایسے گرتے ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ اگر لکھ کے تو دریا بھی اپنا رخ بدل دے، اگر لکھ کر تیر یا بندوق میں باندھ دے کبھی نشانہ خالی نہ جائے گا، اور اگر کسی کے مکان میں جن کوئی روح رہتی ہے یا باہر سے پتھر مکان میں آتے ہیں تو ان ناموں کو لکھ کر مکان کے ہر کمرے کے چاروں کونوں میں ایک ایک کاغذ چپکا دے، چند بار پڑھ کر پانی پر دم کر کے مکان کے اندر باہر اوپر نیچے ہر جگہ چھڑک دیں تو ہر قسم کے جن یا جو بھی ارواح اس مکان میں، پتھر آنا، پریشانیاں، مشکلات، مسائل، ہر چیز کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اگر ان ناموں کو لکھ کر گلے میں باندھے جنگ میں جائیں تو ہر طرف کے صدمے سے بچا رہے، مظفر و منصور یعنی فاتح اور جس کی نصرت کی گئی ہو، مدد کی گئی ہو، واپس لوٹے گا۔ ان ناموں کو لکھ کر ہر قسم کے بخار، درد سر اور درد سینہ، درد کمر، درد پیٹ، حتیٰ کہ ہر بیماری کے لیے مفید ہے۔ ان ناموں کو لکھ کر اپنے پاس رکھیں تو ہر کسی کی نظر میں عزت وقار پائیں اور ہر رنج ہر چور سے حفاظت ہو۔ اگر کوئی حاجت مند ہو دوگانا حاجت پڑھ کر اصحاب کہف کے نام 100 بار پڑھے، اول آخر چند بار درود پاک
اور ان ناموں کے وسیلے سے اللہ سے دعا کرے تو حاجت پوری ہوگی۔ آگے لکھا ہے خواص ان ناموں کے ہزاروں ہیں، ان ناموں کے فائدے ہزاروں ہیں، لیکن میں نے تھوڑے سے کہتے ہیں میں نے لکھ دیے ہیں۔ اصحاب کاف کے نام، اب آپ بتائیں کس کو اس کے فائدہ، کیا فائدہ پہنچا؟ ہاں جی، کسی کو اصحاب کاف کا فائدہ؟ جی، جانور قابو میں نہ آ رہا ہو، انہوں نے قربانی پہ جانور لیا نا، 6 کسائی اس کو لگے ہوئے تھے کاٹتے، وہ گرا نہیں۔ کہتے ہیں جانور قربانی کا لیا، 6 کسائی لگے ہوئے تھے اس کو کاٹنے، گرا نہیں، قابو نہیں آ رہا تھا۔ پھر میں نے اس پہ یہ گول دائرے پہ پڑھنا شروع کیا کہ تمیر کے درمیان میں کیا، جب تک اتنا کاٹنے لگ گیا ہو جانور۔ دیکھ لیں جانور وہیں بن گیا۔ کہتے میں نے وہیں انگلی سے اس پہ لکھا، درمیان میں کتمیر لکھا اور جانور قابو میں آ گیا، کاٹنے لگ گیا جب تک وہ ہلا نہیں، حتیٰ کہ چھری پھر بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلا۔ اور اسی طرح ایک دفعہ میں کلاس سے، وہ میرا کمپیوٹر پیریڈ تھا، میں چھوڑ کے نماز پڑھنے چلا گیا، تو پیچھے سے ٹیچر آئی، وہ مجھے پکڑ کہتی ہیں آپ پیریڈ نہیں لے رہے، پرنسپل کے پاس لے گئے۔ ان کی میٹنگ تھی، میں باہر کھڑا، تو میں باہر کھڑے ہو کے ان کو پڑھ کے بکیا، تھوڑی دیر بعد کہتی ہیں اچھا ٹھیک ہے جاؤ ادھر۔ یعنی کلاس میں میں نہیں گیا، نماز پڑھنے گیا یا جہاں بھی گیا، ٹھیک ہے، میں نے کلاس اٹینڈ نہیں کی۔ پھر ٹیچر پکڑ کے پرنسپل کے پاس لے گئی، اب میں باہر کھڑا ہوں تو میں نے پڑھا تو کہا اچھا کوئی باتیں اندر نہ کرنا، ٹھیک۔ اچھا اس ضمن میں آپ کھڑے رہیں، سنتے ہیں آپ سے، یہ کہتے ہیں جانور قابو میں آ گیا، اور جس کا نفس کا جانور قابو میں نہ آتا ہو وہ بھی قابو میں آ جاتا ہے۔ ہاں وہ اس سے بڑا خطرناک جانور ہے، جس نے اچھے خاصے ولی پہنچے سرکار ابلیس، عزازیل اس کا نام تھا، عزازیل ہو گیا ذلیل، اس کو ہی گمراہ کر دیا جس جانور نے، وہ بڑا خطرناک جانور ہے، اس کا بھی وہ بھی قابو میں آ جاتا ہے۔ جی کہتے ہیں اصحاب کاف کے نام لکھ کر عورت کی بائیں ران میں باندھے جائیں تو چند لمحوں میں ڈیلیوری ہو جاتی ہے۔ یہ آج میں نے فتنوں کے دور کے لیے اصحاب کہف کے نام کا انتخاب کیا ہے، ہمارا پہلا سبق، اس کے بعد آگے اور بھی ہیں پیکج، یہ پہلا پیکج ہے۔ جی ہاں ایک منٹ، یعنی آپ کے 3 تجربے ہیں کہ ڈیلیوری ایسے سیکنڈوں میں ہو جاتی ہے۔ اصحاب کاف کے نام لکھ کے بائیں جو ہے ران سے باندھیں، لیکن ایک ہے ڈیلیوری کے فوراً بعد اتار لینا، ورنہ ساری آنتیں باہر آ جائیں گی۔ ہاں اچھا بہت زیادہ تکلیف بھی ہوتی ہے، 7 دفعہ بسم اللہ کے نام پڑھ کے جو کہنے لگے بہت سے بندے آتے ہیں جنات کے، بارہا کا آزمودہ ہے، بے شمار کا، جنات میں مارے بندے آئے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیئا فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، یہ 7 بار، اور اصحاب کاف کے نام 7 بار پڑھ کے پھونکا اور جن وہ گیا اور وہ گیا۔ جی اس لیے گاڑی کلاس میں بنا تھا، جس گھر میں پتھر پڑتے ہو اس گھر کی دیوار کو صرف کہا پوچھتے ہیں، میرے گھر میں یہ مسئلہ، میں نے دیوار کو صرف کہا پوچھا اور یہ مسئلہ ختم ہے۔ کہتے ہیں پچھلی روحانی کلاس کب ہوئی تھی؟ 2012 میں، 9/12/12 9/13 میں بھی ہوئی، 3 کلاسیں ہوئی ہیں۔ میں نے ایک دفعہ نا 12/12/12 لکھا، میں نے کہا طارق زندگی میں کبھی نہیں لکھ سکے گا، 12واں دن تھا، 12واں مہینہ تھا اور 12واں سال تھا، میں نے کہا طارق بس تو نے آخری دفعہ لکھا ہے، پھر صدی کے بعد 12/12/12 آئے گا،
اور تو کبھی نہیں لکھ سکے گا. مجھے یہ قلم کا لکھا یاد ہے. آپ بیٹھیں بتاتے ہیں. آپ بیٹھیں نا صحیح بھائی, ان کے پاؤں پڑ جاؤ, بیٹھیں. میں عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں, عرض کرتا ہوں, یہ کرتا ہے ساری باتیں انشاءاللہ. اچھا جی, انہوں نے کہتے ہیں میں نے صرف کہف لکھا دیواروں پہ, اور کاف لکھا, گھر میں پتھر آتے تھے, جنات تھے, سب ختم. میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ اصحاب کاف کے نام کا فائدہ اٹھانے کے لیے ان کو ہدیہ بھی کریں. منہ کھاوے تھے آپ شرماوے, ہدیہ بھی تو کریں, اعمال کا, نفلی اعمال کا ہدیہ کریں, تسبیح درود پاک کی پڑھ کے دیں. پیسے کسی ضرورت مند بے زبان جو سوال نہ کرتا ہو اس کو دیں, کہیں ہدیہ ان کو. کسی کو کھانا کھلائیں, کسی کی ضرورت پوری کریں. اب رکھ درود شریف ایک دفعہ سورۃ فاتحہ 3 دفعہ قل واللہ پڑھ کے ان کو ہدیہ کرتے رہیں, عمل تیز ہو جاتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے جی. کہہ رہے بچہ روتا تھا اور بلا آئی ہے, میں نے لکھا اسی طرح دائرے میں اور اس کو گلے میں ڈالا تو بچہ ٹھیک ہو گیا. جی کہتے ہیں ایک تو میں پڑھنے سے سواری کی حفاظت رہتی ہے, دوسرا سر درد کسی کا ہو تو انگلی سے لکھتا ہوں تو سر درد ختم ہو جاتا ہے. جی کہہ رہے گھر میں افراتفری ہوتی تھی, اچانک ایسے جیسے کوئی چیز آپس میں لڑوا رہی ہے, بھائی بھائی ایک دوسرے کو گالیاں, بڑی پریشانی. سب سے کہا کہ اس کو روزانہ صبح اٹھ کر بار بار آپ نے پڑھنا ہے اور دیکھنا ہے. تو اس کے بعد الحمدللہ ایسا معاملہ ہوا, اس کے بعد میں کافی دوستوں کو یہ دقت کیا, چارٹ میں بڑا بڑا موٹا موٹا لکھ کے یہ کہنے لگے گول دائرے میں درمیان میں کتمیر. میں نے سب کو کہا بھائی اس کو دیکھنا ہے اور پڑھنا ہے صبح اٹھ کے. جب سے یہ دیکھا اور پڑھا گھر میں سکون آ گیا, جھگڑے گالیاں افراتفری جھگڑے ختم ہو گئے. اور یہ کہنے لگے اللہ والے کہ میں نے کئی لوگوں کو یہ بتایا اور کئیوں کو فائدہ ہوا, لکھ کے دیا. کہتے میں لکھ دیتا ہوں گھر میں لگا لے, سکون ہو گیا. جی کہتے ہیں جو لفظ کہف پڑھے گا عامل جتنے بھی آ جائے اس کا عمل سلب نہیں کر سکیں گے. اور اس کے بعد یہ ہے جادوگر اس لفظ کو پڑھتا نہیں ہے, نہ جنات اس لفظ کو پڑھتے ہیں, ایسے کچھ پڑھ لیتے ہیں دوسرا پڑھتے ہیں, لفظ کہف نہیں پڑھتے. کہتے ہیں جو کالا جادو کرنے والا وہ کبھی لفظ کہف نہیں پڑھ سکے گا, نہیں پڑھے گا, کیونکہ اس کا پھر کالا جادو ختم ہو جاتا ہے. اور خود جنات نہیں پڑھ سکیں گے. لیکن مجھے ایک جن ملا تھا, میں بتاتا ہوں, میں یہ بتاتا ہوں بعد میں. اور کوئی بات کہنی ہے؟ ہاں ہمارے علاقے میں ہوا تھا آپریشن, ہم تو ہم بیٹھے ہوئے تھے نوٹس سے, ادھر میرے برس میں کتابیں ہوئی تھی اور فری کے سارے بھی تھے. میں کہا کہ ان کو مل کے یہ نہیں جائیں گے, کہیں گے یہ پانی کی کیا چیز ہوئی ہے کیا نہیں. میں نے مدرسے میں بیٹھے ہوئے تھا, صاحب کے لیے کام پڑے کہنے لگے ہمارے علاقے میں آپریشن ہوا, مدرسے کے آئے چھاپا مارا تو میری باکس میں کتابیں ابکری وغیرہ پڑے تھے, تو میں نے اس الماری پہ یہی پڑھ کے ہلکا اس کا کڑا دے دیا, تو اس طرف دیکھا ہی نہیں. اچھا گھر میں تھی, آپ نے وہیں سے بیٹھ کے کڑا دیا. ہاں ٹھیک ہے, گمشدہ ہو تو اس کو پڑھو مل جائے. ان کی ڈیوٹی لگا دیں, ان کی ڈیوٹی لگا دیں اصحاب کہف کی, اور ڈیوٹی درخواست کی شکل میں ہو. ادب یاد رکھنا, ادب ہو, بڑے ہیں, قرآن نے ان کا ادب دیا ہے, ادب سے ڈیوٹی لگانا.
جی جی کوئی سارے بخار ہو ٹائیفائڈ وغیرہ ہو جاتا ہے پاگل کے اوپر ہو جاتا ہے اور کئی عاملوں کا میں دیکھا ہے کہ وہ آگے پیسے بھی کہنے کا کئی عاملوں کو دیکھا ہے اس وقت نقش کو لکھ کے دیتے ہیں، بخار کے لیے پیسے بھی لیتے ہیں، بخار کو یہ باندھے کہتے ہیں میں بھی دیتا ہوں تو بخار ٹوٹ جاتا ہے، کتنا پرانا بخار۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ وصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ فانک انت اہل التقوی واہل المغفرہ۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی۔ ہم کچھ عرصے سے خوشحالی کے راز تلاش کر رہے ہیں۔ دنیا کی خوشحالی، عزت، راحت، سکون، چین، رزق، عافیت، برکت، عطا، شفقت، مہربانی، کرم، جود، سخا تلاش کر رہے ہیں۔ ہمارا خوشحالی کا نواں راز چل رہا اور وہ راز ہے نظر بد سے بچنا۔ اس کے اب تک نویں راز کے 4 درس ہو چکے ہیں، 4 درس نویں راز کے ہو چکے ہیں۔ وہ بھی ختم نہیں ہوا، لیکن اسے فی الحال ختم کر کے ہم 10ویں راز کی طرف آج آ رہے ہیں۔ خوشحالی کا 10واں راز سورۃ اخلاص۔ سورۃ اخلاص خوشحالی کا 10واں راز ہے۔ خوش قسمت زبان ہوگی جس کی زبان پہ سورۃ اخلاص ہوگی، وہ خوش قسمت انسان ہوگا، سعید، سعادت مند، نصیب والا، برکت والا، بھاگوں والا، جس کی زبان پہ سورۃ اخلاص ہوگا۔ اور سورۃ اخلاص کی ابتدا کیسی ہوئی؟